کسی کو بھی بتائے بغیر کاشف اپنا چہرہ رومال سے چھپائے لائبہ کو اپنے ساتھ لیٹی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چلتی وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ وہ اسے دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کاشف 1000 بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا، جبکہ اس بات کا گواہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار پوچھا۔ سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے۔ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر کاشف کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کی گوش گزار کر دیا۔ ابھی شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا ہے اور اسے حمل ہو گیا ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے چاہتا تھا، اس کے بعد یہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیس اکثر آتے رہتے ہیں، دیکھتے تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس بنے گا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو اور بچے کی پیدائش کے بعد 3 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیسیں دیتا لائبہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتا اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا، زور سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھنے لگا، بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ لائبہ ڈر سے اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ کاشف ایک محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ گاؤں میں مشکل سے 5-8 پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی۔ جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا، ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باڑی بھی کرتا۔ ماں اس کے محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی۔ باپ تو جوروں کا غلام تھا، مجال جو اس کی بیوی کے آگے زبان بھی کھولے، لیکن کاشف دب کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ دبانے والوں میں سے ہے، مجال جو اس کی کسی بات سے کوئی اتفاق نہ کرے۔ کھیتی باڑی کرتے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی جانب چلی جاتی، جہاں اتنی کڑی دوپہر میں لائبہ روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا، جبکہ لائبہ تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی اور اگر نظر پڑتی بھی تو غصے سے دیکھتی، اور تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں ہنس کر باتیں کرتے اور یہاں کاشف کا خون کھول اٹھتا۔ اسد لائبہ کا پھوپھو ذات تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا اسد سے باتیں کرنا۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ کاشف کو تو لائبہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اس کی طرف مائل کر دیتی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اس کا یوں چھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اور لائبہ کی نظروں میں پسندیدگی کے رنگ کاشف کو ایک فیصلہ لینے پر مجبور کر چکے تھے۔ اس نے فیصلہ لے بھی لیا تھا، اپنی ماں کو جا کر لائبہ کا بتاتے اور اسے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا۔ اس کا اٹل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر لائبہ کے گھر چلی گئی۔ اشفاق لائبہ کا باپ جو پہلے ہی کاشف کو پسند کرتا تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ رشتے کی وہ کیوں نہ حامی بھرتا، گاؤں بھر کے سب سے مشہور لڑکے کا رشتہ آیا تھا جو محنتی بھی تھا، اچھا خاصا کما بھی لیتا تھا، اور اس سے لائبہ کی شادی کر کے اشفاق کی کتنی عزت بڑھ جانی تھی، یہ سوچتے اس نے کچھ ہی دنوں میں لائبہ کا نکاح بھی پڑھا دیا تھا۔ کاشف بہت خوش تھا، اسے اپنی من چاہی بیوی مل گئی تھی، آج وہ اس کی ہو گئی تھی، اور اسی خوشی میں وہ لائبہ کی اسد کے ساتھ کی گئی حرکت میں فراموش کر گیا تھا، کیونکہ اسد کافی دیر سے لائبہ کو اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے لائبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو لائبہ بھی اسد کو چھوڑ کر کاشف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، لیکن صبح کاشف کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا سا محسوس ہوا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا جو میری محبت کا دم بھرتا تھا، اب اچانک اسے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی۔ پھر ساری باتوں کو پرے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دنوں تک کاشف کا رویہ ویسے ہی تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا صحیح ہو گیا، اب وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور لائبہ کی حالت خراب رہنے لگی، کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی۔ کاشف ساری رات اس کا سر دباتا۔ ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو کاشف جو شخص پہلے سے ہی شکی تھا وہ اسے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا۔ جب اس نے لائبہ امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ ڈرتی کاشف کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا ڈرنا دیکھ کر وہ خفا ہو گیا۔
وہ اسے گھر لے آیا۔ اب اس کے یہاں تو ایک جان پہچان تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی، اور وہ تب کیا کرتا؟ یہ سب سوچتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی جس پر عمل کرتے کسی کو بھی بتائے بغیر کاشف اپنا چہرہ رومال سے چھپائے لائبہ کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ کوئی اسے دیکھ نہ لے، بار بار اپنے رومال اپنے منہ پر صحیح کرتا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چل جاتی، وہ اس بدنامی کی وجہ کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو وہ کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں، وہ اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کاشف 1000 بار اسے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے۔ لیکن اس نے یقین نہ کیا، جبکہ اس کی بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے 1000 بار کا سوال بار بار اس کے ذہن میں آتا، یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے؟ وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کا یہی ڈر کاشف کو پختہ یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے اور اسے حمل ہو گیا ہے، یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی، بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد یہ اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ یہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ایسے کیس اکثر آتے رہتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے، اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے، عمر اس کی ابھی 18 بھی نہیں ہوئی، اس کی تو جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ سے۔ اس لیے بہتر ہے اسے اچھی خوراک دو، خوش رکھو، اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 3 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کی فیس دیتے لائبہ سے کہا، سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا، دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا کر اسے بالوں سے دبوچتے پھر سے پوچھا تھا، بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے؟ لائبہ ڈر سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتی، ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے۔ کاشف اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا۔ وہ لائبہ کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا، اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنی اصل سنتان کو اس دنیا میں لے آئے گا اور اسے پیار کرے گا۔ اسے نہیں پتا یہ کس کا گناہ تھا۔ اب کاشف کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ ضرور اسد کی ہی اولاد ہے، لیکن اب وہ اس کی اولاد بھی اس سے دور رکھے گا، اس کو اس کے گھر میں الاوارثوں کی طرح رکھے گا۔ اسد کا بدلہ اب وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ چکا تھا جو اب اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ اب تو کاشف کا روز کا کام بن گیا تھا، آتے جاتے وہ لائبہ کو یہی طعنہ دیتا کہ اپنے یار کی اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نخرے نہ کر اور گھر کے سارے کام بھی وہی کرے۔ وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی۔ یہ بات کاشف کو اور اشتعال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وہی جانتی تھی۔ پھر سبحان کی پیدائش پر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ کاشف کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائی بانٹ رہے تھے، اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ کاشف تھا۔ لائبہ جب بھی سبحان کی طرف دھیان دیتی، کاشف اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا، نہ اسے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس کروایا تھا، اسی لیے ماں نے بھی اسے مانوس نہیں ہوا تھا۔ اب بھی کمرے سے اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی، لیکن کاشف نے سختی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جانا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیر دباتے بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لخت جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی کاشف کی آنکھ لگی وہ فوراً اندر گئی اور تڑپ کر اپنے بیٹے کو گود سے لگاتی اس کو خوراک دینے لگی، لیکن اسے دل میں کاشف سے سخت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی۔ اب وہ کاشف کے آنے سے پہلے ہی سبحان کو اس کی خوراک دے دیتی تھی، لیکن پھر بھی اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اب تو لائبہ کو بھی ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی جان خلاصی تب ہوئی جب اسے 1 سال بعد پھر سے امید ہونے کی خبر ملی۔ اب تو کاشف کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، سب اسے پاگل کہہ رہے تھے، یہ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد ہو۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ واقعی اس کی تو پہلی ہی اولاد آنے والی تھی۔ خیر سے اس نے اس بار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کاشف کی ماں نے تو ناک چڑھایا تھا بیٹی کی پیدائش پر، لیکن کاشف تو منال سے پیار کرتے نہ تھکتا، وہ اس کی اپنی اولاد تھی، اس کا اپنا خون، وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ جب بھی گھر آتا منال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور سبحان باپ کے پاس آتا تھا، اسے یوں ہی وہاں چھوڑ کر منال کو گود میں لے لیتا اور اسے منہ موڑ لیتا۔ لائبہ خون کے آنسو رہ جاتی اپنے 3 سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ لائبہ بھی سبحان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہی منحوس جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شوہر اس سے دور ہوا تھا، اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو سبحان کی سوالیہ ذات پر آ کر رک جاتی۔
وہ ماں تھی، پوری طرح لاپرواہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر اس کا اپنا خون تھا، اس کی پہلی اولاد، جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا تھا۔ کاشف پھر سے سگا ہو گیا تھا۔ اب کا رویہ اس کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ایک بچے سے بدلہ لیتا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسد کی اولاد ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے دور رہا، بلکہ یوں ہی بغیر باپ کے رہا۔ لائبہ کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، گھر کے کام اور پھر بچے۔ کبھی کبھی جب چڑ جاتی تو ایک ایک لگا دیتی، سب سے زیادہ وہ جو اس کے عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ وہ سبحان کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ اب کوئی ضد نہیں کرتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا۔ کاشف کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ لائبہ کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی، اب اس کے 4 بچے تھے۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ کاشف کام سے آتا تو وہ بچوں کو لیتا۔ کاشف پھر سے پہلے والا کاشف بن گیا تھا۔ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے وہ بھیانک ابواب بند کر چکا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سبحان بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب تو لائبہ بھی پریشانی سے اسے کبھی کسی طبیب کے پاس لے کر جاتی تو کبھی حکیم کے پاس۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوکھ کر ہڈیوں کی طرح ہو گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھا کر سبحان کو اپنے ساتھ لیا اور ملتان آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں اس بڑے ہسپتال میں جب اسے لایا گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراً داخل کر لیا گیا اور کاشف لائبہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملا۔ کیا یہ آپ کی اپنی اولاد ہے جو اس طرح کا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ اگر ابھی بھی کوئی دیر کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کاشف نے سوچا تھا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہے تھے، اور عین اندازے کے مطابق سبحان کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اب وقت دور نہیں تھا جب وہ سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی تو وہ ساری زندگی بھی کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہ آتا اس کے پاس وہ خرید سکے، اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی بچے وہ دونوں خود لائبہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر منع کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی کاشف کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے۔ ایک طرح سے کاشف خوش تھا کہ اب اس کا تو میچ کرنا نہیں تھا، اب لائبہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا، اور جب تک وہ گئے اور اسد دوسرے شہر سے آئے گا تب تک تو سبحان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور خوشی سے اسے یہ بتایا کہ اس کا اس کے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا ہے، اس لیے جلدی سے ان کے ساتھ چلیں۔ کاشف یہ سنتے ہی ہکا بکا ہو گیا تھا، مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا مطلب پچھلے اتنے سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا، جس کو کمتر، نیچ اور ناجائز کہتے آیا تھا، وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ سب سوچوں کے درمیان کا پروسیجر ختم ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں لگا، لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نا امید نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو کرتے ہوئے رب کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اسی بیٹے کے لیے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کیا، اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا ہے، اسے ہر ایک چیز کے لیے ترساتا رہا۔ یا میرے رب، میری گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میں زندگی بھر تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، لائبہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب واپس آئے اسے یہ خوشی کی نوید دی گئی کہ اس کا بچہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس میں کچھ نمایاں معذوریاں پائی گئی ہیں، جیسے اچانک اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ سکتا ہے، سانس اس کا پھولنے لگے گا، اس لیے وہ زیادہ دوڑ نہیں سکتا، بال بھی اس کے جھڑیں گے، یا پھر شاید نظر بھی کمزور ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سزا اسے ملنی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معذوری کے استہانے پر کھڑی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ اپنا سارا وقت اس کو ہی دیتا، اس کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ سبحان بھی پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا، لیکن جب اس کی کھانسی شروع ہوتی تو وہ اس کے آنسو نکل آتے، تھوڑی دیر بعد جب وہ نارمل ہوتا تو چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا، لیکن کاشف تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے بے ساختہ اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ لائبہ سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا، لائبہ نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسد کو پسند ضرور کرتی تھی، لیکن تب کچی عمر تھی، اسے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب تم سے شادی ہوئی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے، لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اور یہ بات
بھی ان ڈاکٹر کی وجہ سے ہی پتہ لگی تھی کہ پہلی رات کو جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہے۔ لڑکیاں بھی اچھل کود کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سن کر کاشف کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ لائبہ کے سامنے سخت شرمندہ تھا، لیکن اب بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آخر اس کے بیٹے کو یہ مہلک بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے۔ اسے یہ سوچ کر سخت پشیمانی ہوتی۔